قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتہ وار مجلس ذکر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور یقیناً آپ حضرات پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں اپنی یاد کی خاطر اپنا پیارا نام لینے کے لیے جمع فرمایا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اور اضافہ فرمائیں گے۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی، تو جتنا وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے اتنا اچھا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ اس پر آدمی کو بعد میں کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ دنیا کی کتنی محفلیں ایسی ہیں کہ آدمی بعد میں پچھتاتا ہے، لیکن یہ نیک مجالس اللہ کا ذکر میں بیٹھ جانا، اس میں پچھتاوا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ، قبر آخرت کا بھی فائدہ۔ تو آپ حضرات کے سامنے ایک آیت شریفہ کا حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، فرمائیں کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ یہ مجھ سے مانگا کریں، یہ مجھ سے دعا مانگا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ دنیا کے اندر ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، بار بار مانگنے سے منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ یہاں پر جو جتنا زیادہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ اپنے قریب کرتے ہیں۔ یہ بندہ واقعتاً اپنے آپ کو میرا محتاج سمجھتا ہے، اس لیے یہ قدم قدم پر مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو دعا مانگنے کے بارے میں 10 باتیں ہیں، ان 10 باتوں کا آج مختصر سا تذکرہ کریں گے۔ دعا مانگنے کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب آدمی دعا مانگتا ہے تو اس وقت آدمی کو یہ یقین ہوتا ہے، اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ میری بات کو سن رہے ہیں، اور بغیر کسی واسطے سے ڈائریکٹ سن رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنے دوست سے کوئی چیز مانگنی ہو تو وہ دوست کراچی کے اندر ہو تو ہم اس کو فون کریں گے یا اس کو واٹس اپ کریں گے، کوئی رابطے کی صورت بنائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ کوئی رابطے کے درمیان میں واسطے کی ضرورت نہیں۔ آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے سنتے ہیں۔ بلکہ ایک اللہ والوں کی بات مجھے بہت ہی پسند آئی، پیاری لگی۔ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس وقت آدمی یہ تصور کرے کہ ساری دنیا میرے ہاتھوں کے نیچے رہ گئی ہے، اب میرے ہاتھوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی درمیان میں پردہ نہیں ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آدمی یہ سوچے کہ ساری دنیا اب میرے ہاتھوں کے نیچے ہے، اب میرے ہاتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ جب آدمی اس تصور سے دعا مانگے گا تو دعا مانگتے ہوئے کسی اور طرف بندے کا خیال جاتا ہی نہیں ہے۔ جب تصور ہی یہ اپنا لیا کہ ساری دنیا میرے ہاتھوں سے نیچے رہ گئی، اب میرے ہاتھ سب سے اوپر ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ کتنا عمدہ تصور ہے۔ ایک تو بات یہ، اور دوسری بات یہ دعا مانگنے کے بارے میں کہ آدمی اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ جس ذات سے میں مانگ رہا ہوں
وہ ذات اس بات کو جانتی ہے کہ میں واقعتاً محتاج ہوں، میں واقعتاً ضرورت مند ہوں۔ دنیا کے اندر آدمی کسی دنیا والے سے مانگتا ہے تو دنیا والے کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کو تو عادت ہے مانگنے کی، یہ مجبور نہیں ہے۔ جس طرح فقیر ہیں باہر روڈوں پر ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم کئیوں کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ اس کو تو مانگنے کی عادت ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ذات اس بات کو جانتی ہے کہ میں واقعتاً مجبور ہوں، میں واقعتاً ضرورت مند ہوں۔ جب اس تصور کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے تو پھر دعا کا لطف اور مزہ اور ہوگا۔ اور دعا مانگنے کے اندر تیسری بات یہ، آدمی اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ میں اس ذات سے جو مانگ رہا ہوں وہ اس کے پاس ہے، وہ مجھے دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں کسی کا مرغیوں کا فارم ہو تو وہاں پر آدمی ڈرم لے کر چلا جائے کہ مجھے 2 من دودھ چاہیے، وہ کہے گا یہ تو مرغیوں کا فارم ہے، ادھر دودھ کا کیا کام، ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ تو جب آدمی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے آدمی اس یقین کے ساتھ مانگے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر آدمی سوچتا ہے کہ میں اس سے مانگنے لگا ہوں، پتہ نہیں اس کے پاس بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تو دعا مانگنے کے اندر جو چوتھی بات ہے وہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہوں وہ اس وقت مجھے دے بھی سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑا مالدار ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یار میں آپ کو دوں گا ضرور، لیکن ابھی تک میرے اکاؤنٹ کے اندر پیسے موجود نہیں ہیں، پیمنٹ ادھر سے آئے گی، اس نے بھیجنے ہیں۔ آدمی کروڑوں کا مالک ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ کروڑوں کا مالک ہے لیکن اس کی جیب فی الحال خالی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا صبر کرو، 2-4 دن صبر کرو، پیسے میرے بہت آ جائیں گے، میں دے دوں گا، لیکن ابھی نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے اس بات کا آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ابھی ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس اب نہیں ہے، 2-4 دن صبر کرو۔ آدمی کو اس تصور کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اور دعا مانگنے کے اندر 5ویں بات یہ کہ آدمی اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ میں اپنے رب سے جو مانگ رہا ہوں وہ تنہا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شراکت دار نہیں ہے، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے، اس نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، اس نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اس نے کسی کو حساب نہیں دینا، وہ تنہا مالک ہے، وہ جتنا چاہے مجھے دے سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بعض دفعہ ہم کسی سے کوئی چیز مانگیں تو وہ دوسرے حصے دار سے چھپ کر دے گا کہ اس کو کہیں پتہ نہ چل جائے۔ ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ خاوند نے اپنے ماں باپ پر، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کو پتہ نہ چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آدمی مانگتا ہے تو آدمی اس تصور سے مانگے، اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا حصے دار کوئی نہیں، اس کا شراکت دار کوئی نہیں، اس نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، اس نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، تو اس لیے وہ کھل کر مجھے دے سکتا ہے۔ اور پھر دعا مانگنے کے بارے میں 6ٹھی بات یہ کہ ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ جس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ذات سخی ہے، وہ ذات سخی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر ہم کسی سے مانگیں تو وہ کنجوس ہو، اس کو ہم سخی سمجھ رہے ہوں، بعد میں ہم کہیں کہ یار ہم تو اس کو بڑا سخی سمجھتے رہے لیکن اب پتہ چلا کہ یہ دل کا اتنا اچھا نہیں ہے، یہ بڑا کنجوس ہے، دل کا ماڑا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جب آدمی مانگتا ہے تو آدمی کو اس یقین سے مانگنا چاہیے کہ وہ ذات سخی ذات ہے، اس میں کنجوسی کا ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کنجوسی عیب ہے، وہ ذات عیبوں سے پاک ہے۔ اور اس کے بعد جو 7ویں بات یہ ہے وہ یہ کہ ہم اس یقین کے ساتھ مانگیں، جس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں وہ مانگنے سے ناراض نہیں ہوگا، وہ خوش ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم کسی سے مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، منہ پھیرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں
کہ ہر چیز مجھ سے مانگو، ہر وقت مانگو اور سارے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں۔ اور پھر دعا مانگنے کے اندر 8ویں بات یہ کہ آدمی اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ جس ذات سے میں مانگ رہا ہوں بس وہی دینے والا، اس کے سوا اور دینے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر اشاروں پر آپ نے دیکھا ہوگا، جب اشارہ بند ہوتا ہے تو وہاں پر کافی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو وہاں پر فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے، وہ ایک گاڑی والے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ وہ فقیر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، فوراً دیکھتا ہے کہ اگر دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا فوراً دوسری گاڑی کے آگے، فوراً تیسری گاڑی کے آگے، فوراً چوتھی گاڑی کے آگے۔ اس لیے کہ فقیر کو پتہ ہے کہ اگر یہ نہیں دے گا ہو سکتا ہے وہ دے دے، ہو سکتا ہے وہ دے دے، ہو سکتا ہے وہ دے دے، لہٰذا میں نے ان سب سے مانگنا ہے۔ تو جب آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس یقین سے مانگے کہ صرف یہی دینے والا، اس کے سوا دینے والا ہے ہی کوئی نہیں، تو آدمی پھر کس کے آگے جا کر ہاتھ پھیلائے گا؟ آدمی کہے گا کہ یا اللہ میں نے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اس لیے کہ دینے والے ہیں ہی آپ۔ تو جب آدمی اس یقین کے ساتھ دعا مانگے گا تو پھر سوچئے کہ دعا کا لطف کیسا ہوگا، پھر وہ اس دعا کی پرواز کیسی ہوگی۔ اور پھر دعا کے بارے میں 9ویں بات یہ کہ ہم جس ذات سے مانگ رہے ہیں ہمیں اس یقین سے مانگنا چاہیے کہ جس ذات سے مانگ رہے ہیں اس ذات کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر ایک شخص ہے، وہ سینکڑوں اربوں خربوں روپے کا مالک ہے، لیکن اس نے اگر ہمیں 10 روپے بھی دے دیے، جو اربوں خربوں کا مالک ہے اس نے ہمیں 10 روپے بھی دے دیے تو اس کے خزانوں میں سے 10 روپے تو کم ہو گئے۔ لیکن جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو آدمی اس یقین سے مانگے کہ اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوں گے، اس کے خزانے کم ہونے ہی نہیں ہیں۔ ساری دنیا پہلے انسان سے لے کر ہمیشہ عبدالآباد تک ساری دنیا مانگنا شروع کر دے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق زیادہ سے زیادہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان کے مانگنے کے بقدر دے دیں، اس کے خزانے میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا جتنا ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کر نکالیں تو جو ہلکا سا پانی کا قطرہ لگا سوئی کے ساتھ، جو سمندر کا پانی کم ہوا تو اس ذات کے خزانے میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا، اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ تو ہم اس تصور کے ساتھ مانگیں کہ جس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ذات جو ہے وہ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس کے خزانے کبھی بھی کم نہیں ہوں گے۔ جب ہم اس تصور کے ساتھ مانگیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ کسی کے دباؤ کے اندر نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی سے اس نے ولا یخاف عقباها، وہ کسی کے پیچھے کرنے سے نہیں ڈرتا، وہ کسی کے دباؤ کے اندر نہیں ہے۔ تو جب ہم اس تصور کے ساتھ مانگیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا لطف اور مزہ ہی اور ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے عادی بنیں۔ جب آدمی پہلوان بننے کی مشق کرتا ہے، جب آدمی زیادہ سے زیادہ ورزش وغیرہ کرتا ہے، پہلوانی کی مشق کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ پہلوان بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم اس بات کی عادت بنائیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، بہت زیادہ مانگنا ہے اور روزانہ مانگنا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، تو پھر جب ہم کبھی مشکل کے اندر بھی خدا نہ کرے ہوں گے تو پھر فرشتے پھر سفارش کریں گے کہ یا اللہ یہ آواز مانوس آواز ہے، اس آواز کے ساتھ ہمیں انس ہے، منحوس نہیں، یہ آواز مانوس ہے یعنی انس والی ہے، محبت والی ہے، یہ آواز جانی پہچانی آواز ہے، یہ آواز پہلے بھی آتی رہتی ہے، لہذا یہ ہمارا گھر کا آدمی ہے، یعنی یہ ہمارا اپنا آدمی ہے، لہذا یہ اب مشکل کے اندر ہے تو فرشتے پھر اس کی سفارش فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم جس طرح پہلوانی کی مشق کرنے والا آہستہ آہستہ پہلوان بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ مانگنے کی مشق کرنے والا بھی آہستہ آہستہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔
बशर्ते के गुनाहों से बचता रहे और हराम खोरी से बचता रहे, तो ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुस्तजाबुद दावात बन जाता है। इस पर कई मिसालें भी हैं, तो लेकिन अभी फिर वक्त थोड़ा है, बात लंबी हो जाएगी। तो दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको, हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम थोड़ी देर के लिए ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करेंगे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र किया जाएगा तो ये तसव्वुर हो कि ला इलाहा, कि हम दिल से निजासत को, मैल कुचैल को निकाल कर पुश्त के पीछे फेंक रहे हैं, ला इलाहा। और इल्लल्लाह जब कहेंगे तो उस वक़्त ये तसव्वुर हो कि हम अल्लाह ताला की महब्बत अपने दिल में दाखिल कर रहे हैं। तो इसी तसव्वुर के साथ लफ्ज़ इल्लल्लाह, लफ्ज़ अल्लाहु अल्लाह का ज़िक्र करेंगे। फिर अल्लाह ताला को दुआइया अंदाज़ के अंदर पुकारेंगे और फिर मौत का मुराक़बा होगा, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। और सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा सूरत इखलास और 1 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें। अपने मशाइख को, बुज़ुर्गों को, अपने पराए सब मुसलमानों को इसाले सवाब फरमा लें। फिर ज़िक्र शुरू करते हैं। सब साथी किबले की तरफ रुख करके या लतीफ़न बिखल्क़िही या अलीमन बिखल्क़िही या ख़बीरन बिखल्क़िही उल्तुफ़ बिना या लतीफ़ या अलीम या ख़बीर या हय्यु या क़य्यूम या बदीअस समावाति वल अर्द नस्अलुका अन तुहिय्या क़ुलूबना व अन तुनव्विरा सुदूरना बिनूरि मारिफतिका अबदन सर्मदन या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।
ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کا پاک نام بہت ہی محبت سے، شوق سے، پیار سے لیں گے، اس کیفیت سے کہ جو جتنی محبت سے اللہ کا نام لے گا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے پیارے نام کی لذت، حلاوت، چاشنی محسوس کرے گا۔ بہت ہی پیار سے پیارے اللہ کا نام لیں گے کہ صرف میری زبان ہی نہیں، میرا پورا وجود اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ مسجد کی در و دیوار، کائنات کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ۔ عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے، عشق مولا کر کے دیکھ۔ چھوڑ کر اب دنیا دنیا، اللہ اللہ کر کے دیکھ۔
اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے کہ جس طرح کوئی بہت پریشان حال اللہ کو پکارتا ہے، جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو اور پانی اس کی گردن تک پہنچ جائے، دائیں بائیں دنیا کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ کیسے اللہ کو پکارے گا کہ پیارے اللہ آپ ہی ہمیں بچانے والے ہیں۔ کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو، جہاز فضا کی بلندیوں میں ہے، دائیں بائیں سب سہارے چھوٹ چکے، اب جہاز گرنے کو ہے، تو وہ کیسے بے چین ہو کر اللہ کو پکارے گا کہ پیارے اللہ آپ ہی ہمیں بچائیے۔ ہم بھی گناہوں کے غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی نفس اور شیطان کے پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ کو پکاریں گے کہ پیارے اللہ آپ ہی ہمیں بچائیے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر جھولی پھیلائے ہوئے۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ. اپنے آنسو بہاؤں گا میں، اپنے رب کو مناؤں گا میں. اپنے آنسو بہاؤں گا میں، اپنے رب کو مناؤں گا میں. مناؤں گا میں، مناؤں گا میں. بوجھ دل پہ گناہوں کا ہے، کیسے اس کو اٹھاؤں گا میں. داغ جس پر لگے معصیت کے، اب وہ دامن بچاؤں گا میں. اپنے آنسو بہاؤں گا میں، اپنے رب کو مناؤں گا میں. مناؤں گا میں. نفس کی خواہشوں کو کھرچ کر دل کے در سے مٹاؤں گا میں. داستان اپنے غم اور علم کی اپنے رب کو سناؤں گا میں. اپنے آنسو بہاؤں گا میں، اپنے رب کو مناؤں گا میں. مناؤں گا میں. دیپ امید کا اور یقین کا اپنے دل میں جلاؤں گا میں. ذکر ربی جو روح کی غذا ہے، اپنے روح کو کھلاؤں گا میں. اپنے آنسو بہاؤں گا میں، اپنے رب کو مناؤں گا میں. مناؤں گا میں. یاد آقا کے پھولوں سے اب دل کا گلشن سجاؤں گا میں. حکم ربی اور حکم نبی کو حرز جاب بناؤں گا میں. اپنے آنسو بہاؤں گا میں، اپنے رب کو مناؤں گا میں. مناؤں گا میں. مالا زر ہو یا ہو جاؤ میری، رب کی خاطر لٹاؤں گا میں. خون دل کا ہر ایک قطرہ قطرہ، خون دل کا ہر ایک قطرہ رب کی راہ میں بہاؤں گا میں.
اپنے آنسو بہاؤں گا میں، اپنے رب کو مناؤں گا میں، مناؤں گا میں۔ لیک سینے میں ایک نیک دل کو سوئے عقبہ جاؤں گا میں، رب کے فضل و کرم سے حجازی چین دل کا یوں پاؤں گا میں، اپنے آنسو بہاؤں گا میں، اپنے رب کو مناؤں گا میں، مناؤں گا میں، مناؤں گا میں، اپنے آنسو بہاؤں گا میں، اپنے رب کو مناؤں گا میں، مناؤں گا میں۔ تھوڑی دیر کے لیے موت کو یاد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ذکر آدمی لذات، لذتوں کو کرچی کرچی کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو گئے اور آخرت کی طرف ہماری توجہ نہیں رہی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے موت کو ہم یاد کریں گے۔ سب ساتھی گردن کو ذرا جھکا کر اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی اپنی موت کا خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مہلت دے کر دنیا میں بھیجا تھا وہ مہلت ختم ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سردار چلے گئے، آج میری بھی باری ہے۔ موت کا فرشتہ آیا اور میں دیکھ کر حیران ہوں کہ میں تو ابھی دنیا میں رہنا چاہتا تھا، لیکن موت کے فرشتے نے مجھے ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی۔ اس نے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ میں اگر کھڑا ہوں تو میں بیٹھ جاؤں۔ سب سے پہلے میرے پاؤں سے روح کو نکالا، میری ٹانگوں سے روح کو نکالا۔ میں ہوش حواس کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے جسم سے روح نکال لی گئی، میرے گھر والے جمع ہو گئے۔ آج تک میں لوگوں کے اعلان سنتا رہا، آج میرا بھی اعلان کروایا جا رہا ہے۔ میرے گھر والے جو میرے بغیر رہتے نہیں تھے، آج ان کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ جلدی غسل کا، قبر کا، کفن دفن کا انتظام کرو، وقت تھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے تختے پر لٹایا گیا نہلانے کے لیے، اور وہ لباس جو مجھے بہت پسند تھا آج وہ کینچی سے کاٹ کر میرے جسم سے اتارا جا رہا ہے۔ میں اپنے بدن کو دوسروں سے چھپاتا تھا،
آج میں دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں، اوروں کے ہاتھوں میں۔ مجھے نہلایا گیا اور سفید کفن میں لپیٹا گیا، مجھ پر کافور ملا گیا، میری میت کو تیار کر کے گھر میں رکھ دیا گیا، اور وہ گھر جس کو میں نے بنایا، سنوارا، سجایا، جس کو میں اپنا گھر سمجھتا تھا، آج اس کو میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج وہاں سے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے، رشتہ دار، دوست، احباب سب جمع ہیں۔ آج کوئی بھی مجھے اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری میت کو اٹھایا گیا، جن گلی محلوں میں میں نے زندگی گزاری، چلا پھرا کرتا تھا، آج وہاں سے میری میت جا رہی ہے۔ جنازگاہ پہنچایا گیا، لوگ وہاں پہلے سے انتظار میں تھے، امام صاحب نے میرا فوراً جنازہ پڑھایا اور مجھے بڑی تیز قدموں کے ساتھ قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں میری قبر پہلے سے تیار ہے، ہاتھوں ہاتھ لے کر مجھے قبر میں اتارا گیا اور میری قبر کو آہستہ آہستہ بند کر دیا گیا۔ آج کوئی بھی میرے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رشتہ دار، دوست، احباب تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر واپس چلے گئے۔ قبر میں میں تنہا ہوں۔ جاتے ہی ایسی مخلوق آ گئی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرشتوں نے سوال کیا، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اگر میں نے زندگی میں اپنے رب کو پہچانا ہوگا، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلا ہوں گا، دین کو دین سمجھا ہوگا، تو میں صحیح جواب دے دوں گا، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر خدا نہ کرے میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا، تو میری قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا، بچھو چھوڑ دیے جائیں گے، سانپ چھوڑ دیے جائیں گے، مجھے حشر تک مارا جائے گا۔ سینکڑوں ہزاروں سال بعد قیامت برپا ہوئی، لوگ قبروں سے نکلے، میں بھی نکل پڑا، اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں۔ آج کوئی بھاگنے کا راستہ، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ اولین آخرین، میرے اساتذہ، ماں باپ سب جمع ہیں، میں پریشان ہوں کہ سب کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، لیکن وہ رحمت والی ذات، ستار ذات ہے، اس نے دنیا میں بھی میرے عیبوں پر پردے ڈالے، آج بھی وہ ستار ہے۔ اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج بھی میرے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آج میری اگر نجات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل، کرم، رحمت، مہربانی سے ہوگی، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے ہوگی۔ اس کے علاوہ آج میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
اللهم لك الحمد ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ ارے اللہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں پیارے اللہ، آپ غفار ہیں، آپ غفور ہیں، آپ ودود ہیں، اپنے بندوں سے پیار کرنے والے ہیں، آپ اپنے بندوں کو بخشنے والے ہیں، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں پیارے اللہ۔ آپ سے بڑا اور کسی کا در کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ سے کوئی معافی مانگے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ اس کو معاف فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمارا کوئی عیب بھی آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنے گندے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیجیے پیارے اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں پاک فرما دیجیے پیارے اللہ۔ ہم گندی آنکھیں لے کر، گندی زبان لے کر، گندے کان لے کر، ہم گندا وجود لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہیں، ہمیں پاک فرما دیجیے یا اللہ۔ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے پیارے اللہ۔ اس مجلس میں سفید داڑھیوں والے ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، یا اللہ تیرے نیک بندے بھی ہیں، یا اللہ یہ تیرے نیک بندے جو صرف تیرے نام کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے سفر کی برکت سے، ان کے آنے کی برکت سے یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہم سب پر کرم فرما دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہماری اگرچہ یہ مجلس چھوٹی سی ہے، ہماری نشست مختصر سی ہے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اگر آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہی بہت بڑی ہے یا اللہ۔ اگر آپ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئے تو یا اللہ لاکھوں کے برابر لوگ بھی کچھ نہیں ہیں یا اللہ قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، مہربانی فرما لیجیے، مہربانی فرما لیجیے۔ ہمارے پاس اس کی روح نہیں ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے یا اللہ، ہم بناوٹی لوگ ہیں یا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنے والے جو جادوگر، جو بناوٹی آئے تھے یا اللہ، ان کو بھی آپ نے ہدایت دے دی تھی یا اللہ۔ ہم بھی بناوٹی لوگ ہیں، تیرے نیک لوگوں کی شکل بنائے بیٹھے ہیں یا اللہ، ہمیں بھی ہدایت دے دیجیے یا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دیجیے، ہم پر بھی رحمت فرما دیجیے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں میرے اللہ۔ مہربانی والا معاملہ فرمائیے پیارے اللہ، ہم پر رحمت فرمائیے یا اللہ۔ آپ کے خزانوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اپنے خزانوں سے ہماری جھولیاں بھر دیجیے، ہمیں خالی نہ لٹائیے، ہماری دنیا بہتر بنا دیجیے، ہماری قبر اور آخرت بہتر بنا دیجیے، ہماری نسلوں کو سنوار دیجیے، ہمارے ہر مسلمان کو سنوار دیجیے یا اللہ۔ ہمیں دیندار بنائیے، ہمیں اپنی مقبولیت نصیب فرما دیجیے، ہمیں اپنی محبوبیت نصیب فرما دیجیے۔ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، آپ سے آپ کا تعلق مانگتے ہیں، آپ سے آپ کا عشق مانگتے ہیں پیارے اللہ۔ مہربانی فرمائیے، مہربانی فرمائیے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے۔ ہم جانتے ہیں ہم اس قابل نہیں، اپنی رحمت سے مہربانی فرما دیجیے پیارے اللہ۔ سب کی مشکلات آسان فرمائیے، سب کی پریشانیاں دور فرمائیے، کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجیے۔
یا اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرمائیے، جو بے اولاد ہیں یا اللہ آپ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، ان کو نیک اولاد عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اہل فلسطین اور غزہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو پاکستان کا، اسلام کا، فلسطین کا خیر خواہ ہے اس کی خیر فرمائیے، جو یا اللہ خیر خواہ نہیں ہے، جو دشمن ہے اور ہدایت اس کے مقدر میں نہیں، یا اللہ اسے نیست و نابود فرما دیجیے، تباہ و برباد فرما دیجیے، صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے۔ پیارے اللہ ہمیں نیک بنا کر ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، ہماری اولادوں کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے دوستوں کو نیک بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سے اپنے پیارے دین کا کام لے لیجیے، عافیت کے ساتھ کام لے لیجیے، آسانیوں کے ساتھ کام لے لیجیے، کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ یا اللہ ہمیں زندگی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، صدقہ جاریہ چھوڑ کر، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جانے والا بنا دیجیے۔ ہمیں یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے، حج کی، عمرے کی سعادت نصیب فرمائیے، گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائیے، دربار رسالت میں باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے وقت کی کمی کی وجہ سے، اور یا اللہ اپنی صلاحیتوں کی کمی کی وجہ سے، اور یا اللہ اپنی استطاعت کی، اپنی یا اللہ استعداد کی کمی کی وجہ سے، یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا ہمارے لیے بہتر ہے، یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اس سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے خزانوں کے منہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارے لیے کھول دیجیے، کسی کا محتاج نہ فرمائیے، ہر قسم کی شرمندگی سے، پریشانی سے، ذلت رسوائی سے بچائیے، دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائیے، قبر آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے، ہمارے اس ادارے کا فیض پورے عالم کے اندر پھیلا دیجیے، پورے عالم کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیجیے، اپنی مقبولیت و محبوبیت نصیب فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔